ڈاکٹر محمد نور اسلام علیہ کی تازہ ترین کتاب بہار، اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اور مدارس ملحقہ سے متعلق قوانین و ضوابط کی اجرا کی ایک تقریب جمعرات کو یوتھ ہاسٹل فریزر روڈ پٹنہ کے سیمینار ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت سلیم پرویز، سابق چیئرمین مدرسہ بورڈ، نے کی۔ اس پروگرام میں کافی تعداد میں نامور شخصیات نے شرکت کی، جن میں پروفیسر یونس حسین حکیم، سابق چیئرمین آلیتی کمیشن، مولانا شبلی القاسمی، ناظم امارت شریعہ، امتیاز احمد کریمی، سابق ممبر BPSC، عبدالسلام انصاری، سابق سیکریٹری مدرسہ بورڈ و ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم حکومت بہار، ڈاکٹر قاسم خورشید، سابق صدر شعبہ لینگویجز، SM اشرف فرید، مدیر اعلیٰ قومی تنظیم شامل ہیں۔ پروگرام میں مدرسہ بورڈ کے افسران اور ملازمین کے علاوہ کثیر تعداد میں معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پروگرام میں شریک سبھی معزز مہمانان کو شال اور گلدستہ پیش کر کے ان کی عزت افزائی کی گئی۔ پروگرام کا آغاز باضابطہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا، اس کے بعد نعت کے اشعار پیش کیے گئے جس سے رسم ہجرہ کی محفل روشن ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد نور اسلام کی تصنیف کردہ کتاب بہار، اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اور مدارس ملحقہ سے متعلق قوانین و ضوابط کا اجرا ہوا۔ کتاب کے اجرا کے بعد اسٹیج پر موجود مہمانان نے کتاب سے متعلق اپنے تاثرات پیش کیے۔ سلیم پرویز نے اپنے صدارتی خطبہ میں کہا کہ ڈاکٹر محمد نور اسلام کی یہ کتاب ابھی موجودہ صورتحال میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پورے ملک میں مدارس کے خلاف معاملات چل رہے ہیں، مدارس سے منسلک لوگ مدارس کے شرائط و ضوابط سے بے خبر ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے، لوگ اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کتاب بہار کے تمام مدارس میں موجود ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دین کی بقا و بہبود اور تحفظ چاہیے، تو ہمیں مدارس قائم کرنے ہوں گے اور جو قائم ہیں انہیں مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ سلیم پرویز نے کہا کہ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو مدرسے قائم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید کا قول ہے کہ دنیا کی آڑ میں رہ کے دین کا کام کرو، نہ کہ دین کی آڑ میں دنیا کا کام کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں مدرسہ بورڈ میں چند دن ہی رہا، لیکن اس کی بہتری کی کوشش کی۔ عمر بن خطاب کی طرح جینا چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میرے دامن پہ کوئی دھبا نہ لگے۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں نا اتفاقی مت پھیلاؤ، اس پر عمل کروں۔ انہوں نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو تم پر غیر قومی مسلط کر دی جائیں گی، اور وہ وقت اب آ چکا ہے۔ انہوں امارت شریعہ کے ناظم مولانا شبلی نعمانی سے اپیل کی کہ وہ لوگوں کو متحد کریں، ہم لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ انہوں نے کہ مدرسوں کو ختم کرنے کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی سازش کو ناکام کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں انجینئر اور وکیل ہونا چاہیے جو اپنی قوم کا کیس خود لڑے۔ کتاب کا وموچن تھا، رسم اجرا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ اور مدارس ملحقہ سے متعلق قوانین و ضوابط، نیم و ونیم۔ اس کتاب کا آج اجرا ہوا۔ اس کتاب کی تیاری میں گزشتہ 3 سالوں سے کر رہا تھا، اور اس کے ہماری مشغولیت بھی تھی۔ ہم مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں انسپیکٹر آف مدرسہ اور کنٹرولر آف ایگزامینیشن میں ہوں۔ اس کی وجہ سے فرصت نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے طویل وقت لگا اس کتاب کو تیار ہونے میں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے مدارس کے اساتذہ کرام کے لیے، مدرسہ کی کمیٹی کے لیے، مدرسہ کی کمیٹی کے صدر، سیکریٹری اور عوام الناس جو مدرسے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی انکوائری کسی شخص سے، مدرسہ بورڈ سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہے۔ جیسے کہ اگر کمیٹی بننی ہے مدرسے کی، اس کی ترکیب ہے، کمیٹی کے صدر کی کیا اختیارات ہیں، سیکریٹری کے کیا اختیارات ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ ہمارے مدرسہ کے صدر مدرس کے کیا اختیار ہے، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ مدرسے میں بحالی کیسے ہونی ہے، انوکمپا میں بحالی کیسے ہونی ہے، مدرسے میں نئے مدرسوں کو جو الحاق کرانا ہے، ایفیلیشن کرانا ہے، اس ایفیلیشن کے طریقے دیے ہوئے ہیں، تمام نارمس اس میں دیا ہوا ہے، اور سبھی چیزیں وہ اردو میں دی ہوئی ہے۔ اردو میں دینے کا مطلب ہے کہ ہمارے مدارس کے اساتذہ جو
اردو کے ذریعے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کے اندر اردو کی سمجھ بہت زیادہ ہے، انگریزی اور ہندی کی سمجھ تھوڑی کم ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کے لیے پوری طرح سے یہ کتاب میں وہ ساری چیزیں جمع کر دی ہیں، اور کوئی بھی شخص کسی بھی انسان کو اگر کوئی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے تو اس سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے، صرف ایک مرتبہ کتاب پڑھ لینے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ کتاب جو ہے ایک طرح سے مدرسہ کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا مشعل رہا ہے، جو چیز بھی اس میں وہ تلاش کریں گے وہ سب ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں جتنے بھی مدارس ہیں، جیسے 1128 کے ہیں، 609 کے ہیں، 205 کے ہیں، 146 مدرسے ہیں، 339 مدرسے ہیں، تمام نیو افیلیشن کے مدرسے وہ تمام لسٹ اس مدرسے میں موجود ہے، اور خاص کر کے یہ ہے کہ ہر مدرسے کے جو صدر مدرس ہے ان کا موبائل نمبر بھی اس میں موجود ہے۔ کسی بھی آدمی کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، کسی سے کس مدرسے سے بارے میں اگر پوچھنا ہے، وہ دریافت کرنی ہے، تو وہ سب چیزیں اس میں ہے۔ ہم نے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے 1922 میں جو مدرسہ قائم ہوا، اسٹیبلش ہوا، اس وقت سے لے کر کے ابھی تک 2024 تک جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، وہ سب اس کتاب میں ہم نے شامل کر دیا ہے، اس میں درج کر دیا ہے، وہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے اساتذہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ مطمئن ہوں گے اور وہ خود مختار ہوں گے اپنے اختیارات کو جاننے کے لیے، اس لیے یہ کتاب کی تیاری ہوئی ہے۔ ٹھیک، نام بتائیے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نور اسلام، کنٹرولر آف ایگزامینیشن، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ۔ ٹھیک۔